میں حرم میں وضو کر کے آتی ہوں، مجھے لیکوریا کی تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتی رہیں، اور اس کو گرنے سے بچانے کے لیے کوئی پیمپرز یا آج کل تو بڑی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں تاکہ حرم میں کوئی قطرہ پلیت نہ گرے۔ ہمارے گھر 2 بچے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، آپ ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ مرد ایک دن میں کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ چاہے 10 کرے، لیکن ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ میں اکوڑا خٹک سے سیف اللہ آیا ہوں، میرا دوست کے بعد دونوں کے گردے خراب ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری جا کے ذبح کریں اور غریبوں کو تقسیم کر کے کھلا دیں، یا کسی ادارے میں دے دیں، وہ کھلا دیں گے۔ ہم انڈیا سے آئے ہیں، ایک عمرہ کر لیا، دوسرے عمرے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے پہلا کیا ہے، جا کے احرام باندھو اور اسی طرح طواف کرو، صفا دوڑو، بال کٹواؤ۔ جنازے کے ختم ہونے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے، اور 2 طرف جو ہے حنفی مسلک میں افضل ہے، کیونکہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر ہم حج یا عمرہ کر کے حضور پاک کو ہدیہ بھیجیں ثواب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا 20 سال کا ہے، نافرمان ہے، بہرحال 2 رکعت نماز پڑھیں، ایک تسبیح سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو فرما برداری نصیب کرے۔ لیکن یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کے عقل حلال نہ ہو، یعنی اندر حرام ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ چونکہ صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کے پیسے سے حج کے لیے آ گیا، اس نے احرام باندھا اور کہا لبیک اللہم لبیک، تو آواز آتی ہے کہ مأکلک حرام وملبسک حرام لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تیرا کھانا بھی حرام ہے، کپڑے بھی حرام سے ہیں، تیرے کوئی حج نہیں ہے، جاؤ ہم نے تیرا لبیک جو رد کر دیا ہے تم۔ تو جب اندر حرام ہوگا، عقل حرام ہوگا، پھر دعائیں قبول نہیں ہوگی، یا جب دعا قطع رحم کے لیے کی جائے قبول نہیں ہوگی، جب دعا کسی مسلمان کی ہلاکت و بربادی کے لیے کی جائے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دعا کے قبول ہونے کا طریقہ یہی ہے، یاد رکھیں کہ سب سے پہلے حلال کھائیں، توبہ کریں گناہوں سے، اور اس کے بعد خاص طور پہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے اگر بندے کو مل جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ راجح قول یہی عصر سے لے کر مغرب تک۔ تو عصر سے بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ دعائیں قبول۔ کہ کیا میں کسی بیٹے کو اس کی نافرمانی پر اپنی جائیداد سے آگ کر سکتا ہوں، یعنی محروم کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ چاہے اولاد جتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، تمہیں آگ کرنے کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا، اس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، تم نے تھوڑا مقرر کیا ہے۔ وہ ہر حال میں تمہارا وارث ہے تمہارے مرنے کے بعد، چاہے آگ کرو یا نہ کرو، لیکن بہتر ہے کہ اس کو آگ نہ کرو۔ یہاں ایک بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، اصل میں وہ مصر کے تھے۔ انہوں نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت میرا بیٹا اتنا نافرمان ہے، اتنا گستاخ ہے کہ میرے گھر میں خود اس نے چوری کے زیورات کی چھوٹی سی صندوقچی میں بند کر کے میرے گھر میں رکھے، اور پھر پولیس کو خود اطلاع کر کے میرے اوپر چھاپا ڈلوایا تاکہ مجھے ان میں گرفتار کر دیں۔ میں نے جب دیکھا کہ پولیس دروازے پہ کھڑی ہے، میں نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے گھر میں چوری کے زیورات ہیں۔
نے کہا کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گھر میں خواتین ہیں، میں ان کو پردے کا کہہ دوں اور پھر تم تلاشی کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا میں جب آیا میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی صندوقی رکھی ہے، میں سمجھ گیا کہ یہی زیورات کی، اور میں یہ بھی سمجھ گیا کہ میرے بیٹے کی شرارت ہے۔ میں نے فوراً صندوقی اٹھائی، کتابوں کو نیچے رکھ دی اور داڑھی پکڑ کے اللہ کے آگے درخواست کی کہ مولا ساری زندگی تم نے مجھے عزت دی ہے، اب بڑھاپے میں میری داڑھی کو سیاہ نہ کریں، مجھے بدنامی سے اور ظلم سے بچا لیں۔ کہتا ہے پولیس والے آئے، میرے گھر کا سامان کو اتھل پتھل کر ڈالا، لیکن ادھر کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے پردہ دیا، وہ ناکام چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک بیٹا اپنے والد کو اس مقام تک لے آئے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس بیٹے کو آگ کر دوں تاکہ آئندہ اس کا میرے خاندان سے، میری وراثت سے، میرے مال سے، جائیداد سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں نے فتویٰ لکھا ہے اور مختلف علماء سے میں دستخط کرائے ہیں، میں آپ کے پاس بھی آیا ہوں کہ آپ دستخط کر دیں۔ میں نے کہا حضرت میں دستخط نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کیا وجہ؟ میں نے کہا آپ آگ کر ہی نہیں سکتے شریعت میں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، باپ کے سامنے کھڑا ہے کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تیرا پانی کیا کرے گا؟ یہ 10 فٹ اونچا ہوگا، 20 فٹ ہوگا، میں تو 2000 فٹ بلندی پہ چلا جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا پیغمبر پھر بھی دعا مانگ رہا، وہ کفر پہ اڑا ہوا ہے، کفر پہ ڈوب گیا، اللہ کا پیغمبر پھر بھی مانگ، ان بنی من اہلی و ان وعدک الحق۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے اس کو آنکھ نہ کرے، بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہوں، تمہارا بیٹا تمہاری ناراضگی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں، اس کو معاف کر۔ اور جب مصر جاؤ نا تو بیٹے کے لیے کوئی ہدیہ بھی لے جانا، اپنی بہو کے لیے بھی کوئی ہدیہ لے جانا۔ بس وہ کبھی امام بھی تھے عرب کے، واضح فرماتے ہیں کہ 2-1 مہینے کے بعد وہ آئے، مجھے ملے اور ماتھا چوما میرا اور بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے مجھے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا، میں نے بیٹے کے لیے یہاں سے کچھ ہدیہ بھی لیا، بہو کے لیے بھی کچھ زیور لیے، میں جب وہاں گیا ان کو دیا تو وہ دونوں میرے پاؤں پہ گر گئے اور کہا کہ اللہ کے لیے ہمیں معاف کر۔ تو میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، اب وہ میرا انتہائی فرما بردار ہے، تو میرا گھر بربادی سے بچ گیا، اگر میں آگ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کوئی کسی کو آگ نہیں کر سکتا، اللہ نے حصے بنائے ہیں، اللہ نے اس کو تیرے گھر میں پیدا کیا ہے، تم کون ہو اس کو معلوم کرنے والے؟ نافرمان ہے اس کو معاف کر دو، کیونکہ والدین کی جو دعا ہے نا، یاد رکھو اولاد کے حق میں ایسے ہے دعا النبی فی حق امت ہی، جیسے اللہ کا نبی اپنی امت کے لیے دعا مانگے، اور پھر والدین جب بد دعا کرتے ہیں اور حال میں منظور ہوتی ہے اور اولاد برباد ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ والدین بالکل بد دعا نہیں کرتے، حتیٰ کہ مجبور ہو جائے تو مجبور جب دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ۔ اس لیے اپنی اولادوں کو ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی معاف کر، اور ان کے لیے روزانہ 2 رکعت تہجد، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ داماد جو ہے وہ بڑا سخت مزاج ہے، 3 سال ہو گئے، اولاد بھی ہے، پھر بھی وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور ایسی فوش گالیاں دیتا ہے کہ بندہ سن کے بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ میری بیٹی وہی علاج ہے کہ 2 رکعت اس سے کہیں اپنی بیٹی سے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام،
اس نام کے ساتھ دعا مانگے کہ یا اللہ میرے خاوند کو ہدایت دے، اس کو حیا دے، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ بہتر ہے دعا کرو، اللہ پاک قادر ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔